بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الم نشرح کی تفسیر پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ۔ سورہ الم نشرح، اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا آپ کے لیے؟ اب سینے کو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے علوم و معارف کا آپ کو حاصل ہونا، کہ جو علوم و معارف آپ کو حاصل ہوئے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے، اس کے لیے اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ علوم نبوت کے لیے اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اور اسی طرح کفار آپ کو بڑی ایذائیں دیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے نا اکثر جو ہے نا اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر انقباض رہتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، الم نشرح لک صدرک۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد شق صدر ہے۔ شق صدر، شق کا معنی ہے پھاڑنا، اور صدر کا معنی سینہ، یعنی سینے کو کھولنا، سینے کا چاک کرنا، جسے ہم آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سینہ مبارک کا آپریشن کیا۔ اور بعض علماء نے لکھا یہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو پکڑا اور لٹا دیا، اور پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا۔ بچے دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگ گئے، اور جا کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اس وقت آپ زیر پرورش تھے، اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو ان کو جا کے بتلایا کہ اس طرح جو ہے نا وہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جب آئے تو پھر بالکل آپ ٹھیک تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے کچھ چیزیں ڈالیں اور کچھ نکالیں، اور پھر زمزم سے جو ہے نا وہ دھوئیں، اور اب پھر آپ کو ویسے ہی جو ہے نا وہ سی دیا۔ تو وہ پھر اسی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈر کر نبی علیہ السلام کو واپس گھر کے اندر دی آئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے نا اس طرح کوئی اور معاملہ پیش آ جائے، تو یہ لوگ کہیں کہ ہمارے بچے کو کیا کر دیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر کہ بابا ہمارے ذمہ آ جائے یہ بچہ۔ تو بہرحال ایک مرتبہ تو اس وقت ہوا جب بچپن میں آپ کھیل رہے تھے، شق صدر ہوا، اور دوسری مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ 12-13 سال کی عمر تھی، اس وقت بھی ہوا بلوغت سے پہلے، اور تیسری مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ کو نبوت ملنی تھی، غار حرا کے اندر جو ہے وہ نبوت جب ملنے والی تھی، اس دوران بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، یعنی معراج کے موقع پر بھی یہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ تو 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ فرما رہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ صدر کہتے ہیں سینے کو۔ الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا، ووضعنا ہم نے اتار دیا، متکلم کا صیغہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتار دیا، عنک آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو، آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ کہ آپ نبی علیہ السلام کفار کی جانب سے ہر وقت مغموم رہتے تھے کہ کیسے ان کو دعوت دیں اور کیسے جو ہے نا یہ دین پر آئیں گے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ انقض جس نے توڑ دی تھی، ظہرک آپ کی کمر۔ یعنی بعض اوقات انسان زیادہ جب پریشان ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میں تو ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، انہوں نے تو میری کمر توڑ دی ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہ غم جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک،
اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، اور ہم نے آپ کو بلند کیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، لکا، آپ کے لیے، ذکر کا، آپ کی یاد، یعنی آپ کے نام کو ہم نے بلند کیا، ایسا بلند کیا اللہ نے کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بھی اللہ کا نام آتا ہے ساتھ محمد کا نام آ رہا ہے کلمے کے اندر بھی، کہ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد کو اللہ کا رسول نہ مانے۔ تو ایسا اللہ نے بلند کیا اپنے پیارے محبوب کے نام کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ابھی کچھ تنگی کے حالات ہیں ان کے طرف سے، کفار سے آپ کو جو تنگی پیش آ رہی ہے، اللہ اس کو آسانی کے اندر بھی بدلیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی انسان پر کوئی تنگی آتی ہے نا تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ اس کے بعد آسانی ضرور لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر قسم کھا کے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پس سختی کے بعد آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، پھر محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو جائیے، اپنے رب کی عبادت خوب کیجئے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی کو تسلی بھی دی اور یہ بھی فرما دیا کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا علوم و معارف کے لیے بھی، اور ان لوگوں کی ایذا پر صبر کرنے کے لیے بھی آپ کے سینے کو کھول دیا، اور آپ کا ہم نے نام بھی بلند کر دیا، اور فرمایا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے تنگی کے دن ختم ہو جائیں گے، پھر آسانی ہی آسانی آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔